بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 16 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج ہم مزید آپ سے خبریں شیئر کرتے ہیں جناب، اچھی خبریں ہیں اور پاکستان کے لیے اچھی ہیں، اس ریجن کے لیے اچھی ہیں، اور وہ خبریں جن سے کوئی عوام کو یعنی کہ دنیا کے عوام کو اور خاص طور پہ جنوبی ایشیا کے عوام کو اگر سکھ کا سانس ملتا ہے، کوئی امن ہوتا ہے، کوئی ترقی اور خوشحالی ہوتی ہے، تو یقیناً وہ خبریں ہمارے لیے اچھی ہیں، کیونکہ پاکستان ہمیشہ امن کا داعی رہا ہے اور ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی امن کا درس دیتا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے، جیسے کہ میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں جناب، اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ساؤتھ ایشیا میں، اور یہ ڈیولپمنٹس ان کا تعلق جو ہے وہ عالمی سیاست سے بھی ہے، نئے بلاکس بن رہے ہیں۔ ایک اہم خبر ہے اور وہ خبر ہے کہ ایران نے باقاعدہ طور پہ جناب اعلان کر دیا ہے کہ وہ سی پیک کا حصہ ہے، اور اب سی پیک جو ہے وہ چائنا پاکستان راہداری نہیں ہے، بلکہ اب یہ ایک جو پروجیکٹ ہے، گیم چینجر پلان جو ہے سی پیک، اب یہ ایران چائنا پاکستان ایران، یوں کہنے یہ سی پیک سے سی پی آئی، چائنا پاکستان، اور اب شامل ہو گیا ہے ایران، اور اس کا باقاعدہ طور پہ ایران کی طرف سے آج اعلان کیا گیا ہے، اور اعلان کرنے کے بعد باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں، اس کے بعد پھر ایران نے جو اہم ترین اعلان کیا ہے اس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ جیسے میں نے پچھلی، اگر آپ 2-3 ویڈیوز میری سن لیں آپ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چابہار بندرگاہ سے اور ایران نے مختلف منصوبوں سے انڈیا کو کک آؤٹ کیا، اور انڈیا کو کک آؤٹ کرنے کے بعد کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اس ریجن میں جو چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، یہ جو ایک بلاک بننے جا رہا تھا، انڈیا امریکن کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور اب چیزیں مزید کھل کر سامنے آ گئیں، اور اب واویلا ہونا شروع ہو گیا ہے مغرب میں خاص طور پہ، اور چونکہ ابھی تک وہ معاہدہ سیکرٹ ہے، اور ظاہر ہے اس کا یہ سیکرٹ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا چیک کیا جاتا ہے، پلس چیک کی جاتی ہے، کہ ذرا تھوڑا سا ایک چھوڑتے ہیں شوشہ، اور اس کے بعد ریئیکشن دیکھتے ہیں کہ کس حد تک، کہاں سے، کس سپر پاور کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے، تو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ تو اس معاہدے کا ابھی تک اناؤنس بھی نہیں ہوا، اور پتہ بھی چل گیا کہ ایران اور چائنا کے درمیان 25 سالہ شراکت کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایگریمنٹ اب آپ کو میں بتا دوں کہ یہ آگے جا کے یہ ایک ڈیفنس کوآپریشن کا ایگریمنٹ بن جائے گا، اور ڈیفنس کوآپریشن صرف چائنا اور ایران کے درمیان نہیں، بلکہ سی پیک کی صورت میں چائنا اور پاکستان کے درمیان پہلے ہی ہے، اور اس کا ہم نے عملی مظاہرہ دیکھ لیا گولوان میں، لداخ میں، اور گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، جس طریقے سے چائنا اور پاکستان مل کے ڈیولپمنٹس اور میگا پروجیکٹس لا رہے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جناب یہ جو رشیا، چائنا، ایران، پاکستان، یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ صرف اقتصادی شراکت داری نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور یہ آگے جا کے ڈیفنس پارٹنرشپ بھی بن جائے گی، اور اس کو ہم مشترکہ دفاع کا نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہڈن ہوتی ہیں۔ اب بی بی سی کی ایک سٹوری ہے جناب، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وائس آف امریکہ بھی لکھ رہا ہے، بی بی سی بھی لکھ رہا ہے، اب یہ عالمی ذرائع ابلاغ میں، مغربی عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں ان میں یہ اب آنا شروع ہو گیا ہے کہ جناب ایران اور چائنا کے درمیان آخر ہے کیا، اور پھر جو ایران نے سب سے بڑا اعلان کیا ہے وہ بتاؤں گا، ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ چیزیں اچھی ہیں۔ تو جناب بی بی سی کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ جناب ایران کی تیل اور گیس کی صنعت میں چین 280 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ ٹوٹل جو ہے
سرمایہ کاری ہے 400 ارب ڈالر کی۔ اب 280 ارب ڈالر جو ہے وہ تیل اور گیس کی صنعت میں چین کرے گا جناب، اور اس کے بدلے میں ان 25 سالوں میں چائنا کو سستے داموں ایران تیل اور گیس فراہم کرے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ تیل اور گیس کی کیا اہمیت ہے۔ چینی فریق ایران میں پیداواری اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے بھی 120 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے جی۔ ایران آئندہ 25 سالوں میں بتا چکا ہوں کہ چین کو باقاعدہ طور پہ سستی قیمت پہ تیل فراہم کرے گا، خام تیل اور گیس۔ ایران میں 5G ٹیکنالوجی کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں بھی چین جو ہے وہ مدد کرے گا۔ اس کے بعد ہے چین بڑے پیمانے پر بینکاری، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹیلی مواصلات، بندرگاہوں، ریلوے اور دیگر درجنوں ایرانی منصوبوں میں اپنی شراکت میں اضافہ کرے گا۔ دونوں ممالک باہمی تعاون کے مشترکہ فوجی مشقیں اور تحقیق کریں گے۔ دونوں ممالک باہمی تعاون کے تحت مشترکہ فوجی مشقیں اور تحقیق کریں گے۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اقتصادی شراکت داری یہ صرف نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور جو ایران کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد مزید آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ چین اور ایران مل کر اسلحہ بنائیں گے، یہ آپ خود سوچ لیجئے۔ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات بھی شیئر کریں گے۔ چین کے لیے ایران اہم ہے کیونکہ وہ اپنے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جی ایکسپرٹس کے مطابق چین اور ایران کے مابین یہ معاہدہ انڈیا کے لیے دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ جناب دھچکا ثابت ہو نہیں سکتا بلکہ یہ دھچکا ثابت ہو چکا ہے۔ میں یہاں تھوڑا سا روکوں گا، روک کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جناب دوسری طرف یہ خبریں ہیں، اب انڈین سائیڈ کو لے لیں۔ انڈیا میں صف ماتم بچھ چکا ہے پہلے ہی، اور نریندر مودی اور جو ہیں ہندوتا کے جہاں کیا کہنا چاہیے بس نام لیوا، جو کچھ سوچا کچھ تھا وہ ان کے ساتھ کچھ کیا، وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ اب راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب ہم یعنی کہ انڈیا، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اپنی طاقت بھی لوز کر رہا ہے، اپنی عزت بھی لوز کر رہا ہے، اور ہر جگہ کر رہا ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مودی سرکار اور حکومت انڈیا اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ یہ پوری ڈیٹیل ہے، یہ صرف میں نے کہا ایک دفعہ بتا دوں تھوڑا سا، باقی میں ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ اس کے بعد ہے جناب چابہار بہار تجارتی اور اسٹریٹجک لحاظ سے انڈیا کے لیے بھی اہم تھا، لیکن اب وہ اہم نہیں رہا۔ انڈیا ایران میں چابہار بہار بندرگاہ کو فروغ دینا چاہتا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں واقع گوادر بندرگاہ کو وہ جواب دے، یعنی کہ چابہار بہار کو جو میں نے آپ کو بتایا تھا، چابہار بہار کو گوادر کو کیا کہنا چاہیے اس کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے چابہار بہار ایک اسٹریٹجک پوائنٹ تھا، وہ اب نہیں رہا۔ اب وہاں پہ چائنا ہوگا جناب، اور ادھر گوادر میں بھی پاکستان اور چائنا ادھر، تو یہ ایک طرح کا ایک کافی کیا کہنا چاہیے اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پس پردہ چائنا کی، پاکستان کی اور ایران کی۔ اس کے بعد ہے جی پھر جب یہ چیزیں آئیں تو اب یہ BBC ایک پورا تبصرہ بھی کر رہا ہے، خبر بھی دے رہا ہے کہ جناب چابہار بہار جو تھا وہ تو انڈیا کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھا، تو پھر وہ چابہار بہار سے ایران نے انڈیا کو کک آؤٹ کر دیا، اور انڈیا کے مفادات ایران، روس اور چین میں ہیں۔ اب یہ وہاں کے ماہر کہہ رہے ہیں جی، جو انڈینز جو ڈپلومیٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھارت کے سفیر ہیں خلیجی ممالک کے، ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے تلمیز احمد کا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کے جو مفادات ہیں وہ تو ایران، روس اور چین کے ساتھ ہیں، اور انڈیا کو ادھر ہی رہنا چاہیے، لیکن انڈیا کے مفادات یوریشیا میں بھی ہیں تو اسی بلاک میں رہنا چاہیے تھا، لیکن جناب ایسا نہیں ہو سکا۔ اور ایک انڈین جرنلسٹ ہیں راکیش بھٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین اور ایران واقعی امریکیوں کے لیے ایک چیلنج بنیں گے۔ اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں جناب، یہ ظاہر راتوں رات تو نہیں ہوتی، پلک جھپکنے میں بھی نہیں ہوتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سی پیک پاکستان
اور چائنا کے درمیان سی پیک کے معاملات طے پا رہے تھے، میں ذاتی طور پہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے یہ شروع ہوا تھا، شوکت عزیز کے زمانے سے، اور پھر ہوتا ہوتا پھر پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اس پہ متواتر سے اس پہ گفتگو ہوتی رہی، یعنی کہ باقی ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھیں، پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ نواز کی، اور لیکن آپس میں جو کچھ بھی ان کا چلتا رہا، لیکن واحد پروجیکٹ تھا سی پیک، جس میں وہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے شروع ہوا، جمالی صاحب آئے، شوکت عزیز صاحب آئے، اور چودھری شجاعت بھی اس دوران رہے، اور پھر اس کے بعد یوسف زئی گیلانی، راجہ پرویز اشرف، پیپلز پارٹی کے 5 سال، مسلم لیگ نواز کے، تو یہ پروجیکٹ نہیں رکا، اور بالآخر مسلم لیگ نواز کے دور میں یہ اناؤنسمنٹ ہوئی، اور اب اس کا اگلا فیز ہے وہ تو بہت ہی برق رفتاری سے چل رہا ہے۔ اب جناب آتے ہیں ایران کی طرف سے، میں آپ کو خبر دے دوں، ایران کی طرف سے جناب ایران کے سفیر اسلام آباد میں، انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ جناب ایک سرکاری بیان جاری کیا ایران کی طرف سے، اور انہوں نے کہا، اور یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے لب کشائی کیا جی ایران نے، کہ ایسا معاہدہ ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایران اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات میں پیش رفت کے ساتھ ہی ہمارے دشمن ان تعلقات کو غلط رنگ دے کر افواہیں پھیلانا شروع ہو گئے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے وہ کچھ مغربی حکام کو اور میڈیا کی جانب سے بھی مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ایران جو ہے جناب سی پیک کے حق میں بولا، اور آگے جا کے اگلی سٹیٹمنٹ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سہ ملکی ہے، سہ فریقی پروجیکٹ ہے جناب، وہ ہے بلا شبہ بیلٹ روڈ منصوبہ، اور سی پیک نے علاقائی سطح پر خاص طور پر 3 ہمسایہ ممالک ایران، پاکستان اور چین کے لیے تعاون کے فروغ کی نئی راہیں کھول دی ہیں۔ یہ منصوبہ نہ صرف ہماری ترقی کے لیے اپنی مثال آپ، بلکہ اس خطے کے دیگر ممالک کے درمیان تعاون کے لیے بھی ایک رول ماڈل ثابت ہوگا۔ تو یہ ایران نے جناب باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے، اور اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کچھ عرصے سے جو آپ کو خبریں دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ چائنا اور انڈیا کے درمیان جو تنازع شروع ہوا تھا، اور میں پھر بتاؤں کہ یہ 5 اگست، پچھلا 5 اگست قربانیاں کشمیریوں کی ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور اس قربانیوں کی بدولت یہ چیزیں جو ہیں ہمارے وجود میں آ رہی ہیں، تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ اب ایک اور بات دیکھ لیں، ایران کو مسلسل دباؤ میں لانے کے لیے جی وہاں پہ تخریب کاری کا عمل شروع ہوا ہے، اور پچھلے صرف چند دنوں میں ایران میں مسلسل سبوٹاج کیا جا رہا ہے، اور کیا 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 گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایران کے جناب تقریباً 5 واقعات ایسے ہو چکے ہیں جس میں ایران کے اندر تخریب کاری ہوئی ہے، دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور اٹیک کیے گئے۔ ان میں سے کیا ہے جناب، ایک میزائل فیکٹری کو تباہ کیا گیا، بجلی گھر کو، میڈیکل کلینک کو، جوہری تنصیبات کے کمپلیکس کو، جو ہم نے آپ کو بتا چکے تھے، جوہری وہ امپورٹنٹ تھا۔ یہ جون کے آخر سے لے کے اب تک جناب پراسرار دھماکے ہوتے ہیں یا میزائل اٹیک ہو جاتے ہیں، اور واقعات ہو رہے ہیں۔ اور 26 جون کو ایران میں ہوا جناب بیلسٹک میزائل کے لیے تیل فراہم کرنے والی اہم تنصیبات پر دھماکہ ہوا، پھر ایک بجلی گھر میں دھماکہ ہو گیا، اس کے بعد 10 جون کو ایک ہسپتال میں دھماکہ ہو گیا جس میں 19 افراد جاں بحق ہوئے، پھر 2 جولائی کو دھماکہ ہوا، جوہری تنصیبات میں دھماکہ ہوا اور آگ لگی، وہ بھی ایک، پھر ایک ہے جناب ایران کے شہر شیراز میں جی بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ ہوا، اور ایک اور سائبر اور کمپیوٹر سے ایک وائرس تیار کیا گیا، اس سے بھی ایران میں کچھ عرصہ پہلے ایک اٹیک کیا گیا تھا، اور اس سے ایران کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ تو یہ مسلسل جناب اس کے جوہری پلانٹ یہ سارے کے سارے، کیونکہ بھنک تو پڑ گئی ہوگی، اور ایران کو
نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ مزید کچھ خبریں ہیں جناب، لیکن ویڈیو کا ٹائم ذرا لمبا ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو دیں گے، وہ بھی خبریں امپورٹنٹ ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔